السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ 237 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور ان اگر طلقتم طلاق دو تم، یہ مردوں کو کہا جا رہا ہے، کن کو؟ ہن ان کو، طلقتموہن تم طلاق دو انہیں یا انہیں تم طلاق دو، من سے قبل پہلے، ان کے تمسو ہاتھ لگاؤ تم، لم تمسو ہوتے تم نے نہ چھوا، یعنی مس سے مسا یمسو، اور یہاں مراد ہے مباشرت کرو ان سے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو انہیں اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ، وقد اور قد البتہ یا تحقیق، فرد تم مقرر کیا تم نے، لا لیے ہن ان کے لیے، لہن ان کے لیے، ہن کی ضمیر عورتوں کے لیے یوز ہوتی ہے تو عورتوں کے لیے، فریضتاً مہر، اس کے اور بھی معنی ہیں جیسے لازم کیا ہوا، مقرر کیا ہوا یا فرض، یہاں مراد مہر ہے۔ پس نصف آدھا، فنصف پس آدھا، ما جو، فرد تم مقرر کیا تم نے، وقد فرد تم لہن فریضۃ فنصف ما فرد تم، اور مقرر کر چکے تھے ان کے لیے مہر، تو نصف مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا ہے، الا مگر، ان یہ کہ یعفون وہ درگزر کریں، یعنی عورتیں اگر وہ درگزر کریں تو یہ اور بات ہے۔ یعفون ہوتا ہے وہ معاف کر دیں، عفون سے ہے، درگزر کر دیں، معاف کر دیں، او یا یعفو پچھلا عورتوں کے لیے تھا، یہاں مردوں کا تذکرہ ہے، یا وہ معاف کر دیں یا درگزر کریں وہ، الذی وہ کہ بیدہ بھی ہوتے میں، ید ہوتا ہے ہاتھ، ہی ہوتا ہے جس کے، عقدہ عقد ہے۔ عقد کے بہت سارے معنی ہیں، جب زیادہ معنی بتانے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر آپ کو ایک بھی یاد رہ جاتا ہے تو بھی اچھی بات ہے، نہیں تو بار بار سننے سے آپ کو پتہ ہے بہت سارے نالج میں اضافہ ہوتا ہے۔ عقد کا معنی ہوتا ہے نکاح، عقدہ گرہ، رکاوٹ، لکنت، پیمان وغیرہ، جس چیز کو باندھا جائے اس کا نام ہے عقدہ۔ تو یہاں مراد شوہر ہے، او یعفو الذی بیدہ عقدہ، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ تو کس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہوتی ہے؟ شوہر کے ہاتھ میں، یا عورت معاف کر دے، درگزر کر دے، یا مرد کی بات ہو رہی ہے، عورت اپنا حق بھی تو معاف کر سکتی ہے نا۔ اور ان یہ کہ تعفو درگزر کرو تم، اقرب زیادہ قریب ہے، لیے کس کے لیے؟ تقوی کے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور جہاں مخاطب مردوں سے ہے، اور اے مردو اگر تم معاف کر دو تو یہ بہت قریب ہے کس کے؟ تقوی کے۔ اور لا نہ، تنسوا الفضل، تنسوا ہوتے بھولو، نسیان سے، نسیا ینسا، لا تنسو مت بھولو یا نہ بھولو، فضلہ فضیلت کو، احسان کرنا اس کا معنی ہوتا ہے زیادہ دینا، اور اس کے علاوہ اس کے معنی ہوتے ہیں فضل، بخشش، مہربانی، ہدایت، احسان کرنا۔ اور یہاں خاص جیسے بات ہوتی ہے آپس کے تعلقات کی بھلائی، اور خصوصاً میاں بیوی کے سلوک میں مروت اور مودت، تو گویا اس کا معنی ہوا پاسداری، لحاظ، مروت وغیرہ۔ سادے لفظوں میں کہوں تو حق سے زیادہ دینے کے لیے یہاں حکم ہے، بین درمیان، کم کا تو ہوتا ہے مطلب تمہارا، تو یہاں مطلب ہے آپس میں، یعنی اپنے، بینکم اپنے درمیان،
وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھلایا کرو احسان کو آپس کے لین دین میں. ان بے شک اللہ تعالی بما اس کو جو یا ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں بہت ہی خوبصورتی سے ہم لوگوں کو سمجھایا گیا ہے، اور چند باتوں کا جو خصوصی تذکرہ ہے پہلے ان کا تذکرہ کر لیں. جیسے اگر مہر مقرر ہو اور عورت کے قریب جائے بغیر، یعنی اس کے ساتھ مباشرت کیے بغیر طلاق دے دی ہو، تو مقرر کردہ مہر کا نصف یعنی آدھا دینا پڑے گا. ایگزامپل دیتی ہوں، جیسے کہ 10,000 مقرر ہوا تھا مہر، تو اس کا نصف کیا بنتا ہے؟ 5,000، تو 5 دینے ہوں گے. پھر دوسری بات کیا بتائی کہ اگر عورت اس آدھے میں سے بھی کچھ معاف کر دے تو جائز ہے. اور تیسری اہم بات کہ شوہر اپنی خوشی سے آدھے سے زیادہ دے دے تو بھی جائز ہے. پھر فرمایا چوتھی جو بات ہے، شوہر کا اپنے خوشی سے آدھے سے زیادہ دینا، دیکھو کتنا پیار سے سمجھایا گیا، تقوی اور پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کے باوجود کوئی زیادتی کرنے کی بجائے احسان سے پیش آ رہا ہے. پھر اللہ کا کیا حکم ہے؟ نمبر 5 کہ اگرچہ میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہو تب بھی آپس میں احسان کرنا نہ بھولو، یعنی طلاق کے بعد آپس میں کینہ نہ رکھو، عداوت نہ رکھو. اسلامی اور قرابت کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے، اس میں حسن سلوک اور مکارم اخلاق کی ترغیب دی جا رہی ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ جب جدائی ہو جاتی ہے، یہ ہے تو یہ غلط بات کہ پہلے تو سوچ سمجھ کے مشورہ کر کے رشتہ کیا جائے، شادی کی جائے، پھر نبھانے کا ارادہ بھی ہو میاں اور بیوی کا. اگر غلطی سے ہو ہی جاتی ہے علیحدگی، چاہے تعلق یعنی قربت کی ہو چاہے نہ کی ہو، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اتنی پاک دامن مرد ہوتے ہیں، اتنے پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں، ان کی کسی مس انڈرسٹینڈنگ کے باعث علیحدگی ہو جاتی ہے، تو پھر وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ جھوٹ موٹ کے بہتان باندھ رہے ہوتے ہیں، لوگ بھی اس کے بارے میں چسکے لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز بھی درست نہیں، یہ دشمنی بڑھانے والی بات ہے. پھر دلوں میں کینہ ہوتا ہے، پھر کیا عداوت رکھی جاتی ہے. تو یہ چیزیں اسلام میں پسندیدہ نہیں. آخر میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے، یعنی اس تصور اور اعتقاد کو ہمارا کیا یقین ہے، کیا ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہی ہے نا. تو یہاں کہا کہ اس وقت بھی ذہن نشین رکھو تاکہ تم ظلم اور زیادتی سے بچو اور فضل اور احسان کی طرف مائل ہو. اتنا ہے کوئی پیارا دین، اس سے زیادہ کوئی بہترین تعلیم ہو سکتی ہے؟ طلاق کا معاملہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ عموماً دونوں فریق جذبہ انتقام اندھے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے نا، اور ایک دوسرے کو مار دینے سے، وہ بھی جان سے مار دینے کے خواہشمند ہوتے ہیں. لیکن سونا رب کیا فرما رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ یہ تعلقات کشیدہ ہو رہے ہیں، لیکن حسن سلوک کا حکم کون دے رہا ہے؟ اللہ. اور زیادہ تاکید کن کو ہے؟ مرد والوں کو، کیونکہ زیادہ ایذا عام طور پر مرد اور اس کے خاندان والوں کی طرف سے ہی ہوتی ہے. تو مختصر بتا دوں، یعنی ریپیٹ بھی ہو جائے گی، اور جو پوری بات بتائی تھی اس کی زیادہ سمجھ بھی آ جائے گی آسان لفظوں میں، کہ نکاح کے وقت جس کا مہر مقرر ہو چکا تھا لیکن صحبت اور خلوت سید سے پہلے طلاق ہوگی، فرمایا اس صورت میں خاوند نصف مہر عورت کو دے گا. ہاں اگر عورت اپنی مرضی سے وہ بھی بخش دے یا خاوند پورا مہر دینے کو تیار ہو جائے اور نصف مہر نہ دینے کی جو رعایت اسے دی گئی تھی، اس سے رعایت کو وہ معاف کر دے تو پھر اور بات ہے. کیونکہ یہی کہا نا الذی بیدہ عقدۃ النکاح، مراد خاوند ہے نا، کیونکہ نکاح کی گرہ کے باندھنے اور کھولنے کا حق اسے ہی دیا گیا ہے. اور عام بات جو بتائی تعفو عفو اور فراخ دلی کے زیادہ مستحق چونکہ مرد ہیں تو ان کو کہا گیا. اور پھر میں ریپیٹ کروں گی، قربان جاؤں اللہ پر،
اللہ کے نبی پر، اللہ کی تعلیمات پر، قرآن کریم پر، ایک ایک بولی پر، کہ اس وقت بھی احسان اور مروت کی ہدایت کی جا رہی ہے جبکہ حالات اس قدر کشیدہ ہوتے، طلاق کی نوبت آ گئی، لیکن قرآن اپنے ماننے والے کو تلقین کیا کرے کہ ان بگڑے ہوئے حالات میں بھی حسن خلق کا مظاہرہ کرو. اگر یہ بھی یاد رکھیں، اگر دوسرا فریق تمہارے اس حسن سلوک اور مہربانی کا اعتراف اور قدر نہ بھی کرے تو کیا ہوا، دیکھو تمہارا رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر وہ راضی ہو گیا تو پھر تمہیں اور کیا چاہیے. اور ہم لوگ دنیا کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ سننے والا اسی انداز میں سنے جیسے آپ اسے بتانا چاہ رہے ہیں. تو اگر اس طرح معاملات ہو جائیں، ہمیں نہ سننا چاہیے اور نہ ہی کسی کو اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے سرخرو کرنے کے لیے دوسروں پر بہتان لگانے چاہیے. یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ پھر جب نئے سرے سے عورت ہو یا مرد، جب انہوں نے نئے سرے سے دوسرے لوگوں سے تعلقات بنانے ہوں گے تو پھر پریشانی ہو سکتی ہے. اسلام پریشانیاں کریٹ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو لوگوں کو راضی کرنے کے بجائے، لوگوں کے سامنے سرخرو ہونے کے بجائے، کس کے سامنے ہم نے سرخرو ہونے؟ اپنے اللہ کے سامنے. اور جو اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاتا ہے، کامیابیاں اس کا مقدر ہو جاتی ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس انداز میں، جس نیت کے ساتھ وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ مالک تو نیتوں کو بھی جانتا ہے، زبان کی بولیوں کو بھی جانتا ہے. جب اس کے حکم کے مطابق آپ چلو گے نا، رستے آپ کے لیے آسان ہوتے جائیں گے. اللہ آسانیاں پیدا کرے ہمارے لیے، آپ کے لیے. جب اللہ کے لیے، ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اللہ آسانیاں پیدا کرے ہمارے لیے اور ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بھی عطا کرے. وصلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ہمیشہ دعاؤں کی درخواست رہے گی. اللہ آپ سب کو بہت ساری کامیابیاں دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.